بلکہ اولاد کو اختیار دیا جائے، فیصلے کا اختیار دیا جائے۔ اولاد اور والدین سے پہلے معاشرتی سدھار کے لیے، گھروں کو مثالی بنانے کے لیے میاں اور بیوی کے تعلقات بہتر سے بہتر ہونے چاہیے، حسن زن کی فضا قائم ہونی چاہیے، درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس شرط کے اوپر اپنی بیوی کو لے کے آیا ہوں وہ شرط یہ ہے کہ میں رکھوں تو اچھے طریقے سے رکھوں، اگر اس کو چھوڑنا چاہوں تو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ اور بیوی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس کے محتاط کیا گیا ہے، اور الرجال قوامون علی النساء کے محتاط کیا گیا ہے، مجھے اس کی محتاطی کو قبول کرنا چاہیے۔ میاں اور بیوی کے درمیان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج الحمدللہ بہت ہی بڑا دن ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے جانور کو قربان کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یقیناً ہم سب لوگ اسی انتظار میں ہوں گے کہ جلد سے جلد ہم عید کی نماز کو فارغ ہو کر جا کر جانور کا قربانی کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے 10 سے 12 منٹ گفتگو کروں گا۔ محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنے اندر بہت سارے سبق رکھتی ہے۔ ان اسباق میں، ان سبق میں ایک سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی ایک ایسی فیملی، ایک ایسا گھرانہ جس نے اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور اس مقصد کو پانے کے لیے اس نے ہر چیز کی قربانی دے دی، حتیٰ کہ ایک باپ اپنے بھیرانہ شفقت کی قربانی دے دیتا ہے، ایک ماں اپنی ممتا، جذبہ ممتا کی قربانی دے دیتی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کی محبت کی قربانی دے دیتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کی محبت کی قربانی دے رہی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ساری قربانی محض کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل کر لیں۔ یہ ساری قربانیاں محض اس لیے دی جا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ایسی فیملی، ہم اپنی فیملی کو کیسے مثالی بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری فیملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روپ میں ہمیں ایک بہترین صالح شوہر نظر آتا ہے، وہیں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ہمیں فرما بردار بیٹا نظر آتا ہے، وہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی صورت میں ہمیں ایک نیک خصلت بیوی اور بہترین ماں نظر آتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے معاشرے کے یہ 4 افراد ہیں، اگر یہ 4 افراد درست رہیں معاشرہ درست رہتا ہے، اگر یہ 4 ارکان بگڑ جائے یا ان میں سے کوئی ایک بگڑ جائے، یاد رکھیے معاشرہ بگڑ جایا کرتا ہے، گھروں کے اندر فسادات آ جاتے ہیں، گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینیاں آ جاتی ہیں۔ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی بگڑ جائے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر اطمینان نہیں ہے، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم شوہر ہوتا ہے، سخت جان شوہر ہوتا ہے، سخت دل شوہر ہوتا ہے، نافرمان بیویاں ہوتی ہیں، بدبخت بیویاں ہوتی ہیں، بدزبان بیویاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح غیر ذمہ دار والدین ہوتے ہیں اور نافرمان اولاد ہوتی ہے، جس کے سبب سے آج ہمارے معاشرے بگڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور دین سے دوری ایسی کہ گھر کے سرپرست کے پاس اولاد کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ قال اللہ قال رسول کی بحث کو موضوع بنا کے گھر کے اندر نصیحتیں وصیتیں کرے، اس کے پاس اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹی وی کے اوپر پروگرام ہو تو یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، لیکن دینی معاملات کے لیے
اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجتاً ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اولاد دین سے نہ آشنا ہونے کی وجہ سے پھر یہ والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ والدین کو غلاموں اور لونڈیوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم دیکھو کہ اولاد والدین کے ساتھ لونڈیوں اور غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ اکبر محترم بھائیوں، اور والدین کی اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر دنیا کے اندر کسی کا حقوق ہے تو والدین کے حقوق ہے۔ یاد رکھیں کوئی اولاد اس وقت تک اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ان کے والدین ان سے راضی نہیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ کوئی شخص اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب راضی ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنے والدین کو دیکھ لے۔ اگر اس کے والدین اس سے راضی ہیں تو سمجھ لے اس کا رب اس سے راضی ہے، اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو سمجھ لے اس کا رب اس کے ناراض ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہے؟ تو آگے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، فرمایا تیرے لیے جنت بھی ہے تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو جنت کا شارٹ کٹ راستہ یہ تیرے والدین ہے، اگر تو ان کے نافرمانیاں کرے گا تو جہنم کا شارٹ کٹ راستہ بھی یہ والدین ہے۔ اور دوسری طرف والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کی حیثیت کو جانے، اولاد کی حقیقت کو پہچانے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی پرورش کرنی ہے، اچھے اسکول کالج میں داخلہ کرانے کے بعد ان کو ہم نے اچھے گھرانے کے اندر شادی کرا دینی ہے۔ یاد رکھیے یہاں تک ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی جب تک ہماری اولاد دین کے سلسلے میں، تقویٰ کے سلسلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر نہیں چلے گی، توحید کا درس نہیں پڑے گی، قال اللہ قال رسول کا درس نہیں پڑے گی، ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوں گی۔ اور والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے جائز ضروریات کو پورا کرے، اولاد کی جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ اور والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کے ازواجی زندگی کے اندر بے مقصد دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے اوپر والدین ہونے کی حیثیت سے اپنے فیصلوں کو نہ تھوپ دے۔ جہاں ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ والدین کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی والدین کو یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے اولاد کے اوپر اپنے فیصلوں کو تھوپا نہ جائے بلکہ ان کو فیصلے کا اختیار دیا جائے۔ دیکھیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا لیٹ جا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے، تو اپنا فیصلہ مجھے بتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اولاد کے اوپر فیصلوں کو تھوپا نہ جائے بلکہ اولاد کو اختیار دیا جائے، فیصلے کا اختیار دیا جائے۔ اولاد اور والدین سے پہلے معاشرتی سدھار کے لیے، گھروں کو مثالی بنانے کے لیے میاں اور بیوی کے تعلقات بہتر سے بہتر ہونے چاہیے، حسن زن کی فضا قائم ہونی چاہیے، درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس شرط کے اوپر اپنی بیوی کو لے کے آیا ہوں وہ شرط یہ ہے کہ میں رکھوں تو اچھے طریقے سے رکھوں، اگر اس کو چھوڑنا چاہوں تو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ اور بیوی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس کے محتاط کیا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء کے محتاط کیا گیا ہے، مجھے اس کی محتاطی کو قبول کرنا چاہیے۔ میاں اور بیوی کے درمیان تقوی کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں باہمی تعاون کی فضا قائم ہونی چاہیے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر رحم فرمائے، اس عورت کے اوپر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے اور وہ اٹھنے میں سستی کرتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے۔ فرمایا ایسی عورت کے اوپر اللہ رب العزت رحمت نازل فرمائے۔ محترم بھائیوں، اگر ہمارے گھروں کی یہ کیفیت ہے تو یاد رکھیے ہمارا گھرانہ
مثالی گھرانہ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے گا، بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے گی، والدین اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اولاد والدین کے حقوق کا خیال رکھے گی، سارے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، چاروں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، یاد رکھیے پھر ان کو کامیابیاں بھی اللہ رب العزت ایسی کامیابیاں عطا کریں گے کہ جنت کے اندر بھی یہ فیملی کی حیثیت سے ہوگی۔ اللہ رب العزت سورۃ طور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ فیملی جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والی تھی، دنیا کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والی تھی، میں جب یہ جنت کے اندر جائیں گے، والدین کے درجات بلند ہوں گے، حقوق کو ادا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، والدین اولاد کے حقوق کا خیال رکھے، اولاد والدین کے حقوق کا خیال رکھے۔ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جنت کے اندر فیملی کی حیثیت سے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھر کو مثالی بنانا ہے تو پھر ہمیں یہ قربانیاں دینی پڑے گی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے رحمت کو دیکھ کے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ جتنے بیمار حال ہیں، یا اللہ جو گھروں میں ہیں، یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو ہاسپٹل میں ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو رزق کی وجہ سے تنگ ہے، یا اللہ ان کو حلال رزق عطا کر دے، کشادہ رزق عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو لوگ توحید کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تو ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا